شب بارات ایک ایسی مبارک رات جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، زندگی اور موت، رزق اور تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کی قسمت بدل دی جاتی ہے۔ ناظرین، شب بارات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے مغفرت، برکت اور رحمت کی عظیم رات ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے آزاد ہونا اور بری ہونا، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری فرماتا ہے، جہنم سے نجات عطا کرتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک بہت ہی بڑا قبیلہ تھا جو بکثرت بھیڑیں اور بکریاں پالتا تھا، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک ہی رات میں اتنی بڑی تعداد میں گناہگار بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ہر شخص کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کی۔ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل ترین رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر تک اعلان جاری رہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو رزق طلب کرے اور میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو مصیبت میں گرفتار ہو اور میں اس کی مصیبت دور کر دوں، اور یہ اعلان مسلسل جاری رہتا ہے فجر تک۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ اگر گناہ گار بھی سچی توبہ کر لے تو وہ بھی بخش دیا جاتا ہے۔ یہ رات ہمارے لیے خاص رحمت کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ ناظرین، لوگ دنیا میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور اس رات اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ فرماتا ہے، رزق نازل فرماتا ہے اور اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اعمال اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کے اعمال کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے اور اگلے سال کے لیے نئی پلاننگ ہوتی ہے، اور یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ اگلے سال کس کو کتنا رزق ملے گا۔ رزق صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ صحت، دولت، علم، سکون اور دوسری نعمتیں ہیں۔ اس رات کے فیصلوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ فیصلے حتمی ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدل بھی سکتے ہیں۔ مثلاً سچی توبہ سے عمر میں برکت آ سکتی ہے اور صدقہ جاریہ سے موت کی تکلیف کم ہو سکتی ہے۔ دعا اور استغفار سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس رات کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ اس رات کو جو شخص ضائع کر دے وہ خود اپنے آپ کو ہر نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس رات قبرستان جانا بھی سنت ہے۔
جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک جب رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں ہیں، تو میں پریشان ہوگی۔ تو جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو کہ قبرستان ہے اس میں کھڑے ہیں، تو آپ نے اس رات کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس رات قبرستان جانا بھی سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ ناظرین، اس رات اللہ تعالیٰ سے جو مانگا چاہے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار اور مشرک شخص کے۔ اس رات اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے، استغفار کرے، نماز پڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ شب بارات میں اللہ تعالیٰ آنے والے سال کے لیے مخلوق کی زندگی، موت، رزق اور اعمال کی تقسیم لکھ دیتا ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک مکمل فہرست دی جاتی ہے جس میں اگلے سال میں مرنے والوں کے نام اور وقت درج ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے تمام فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ رات سب سے بڑی نعمت ہے۔ دل سے توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اور آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف میں آنسو بہانے والے سب اس رحمت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے اور ہماری تقدیر میں بھلائی لکھ دی۔ آمین۔